Islamic Research Center. جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی ایکشن کریں زندگی میں، لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں، لوگوں کی کلیپنگ کے لیے نہیں، اپریسیشن کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں. اس کا ریوارڈ کس سے مانگیں؟ اللہ رب العالمین سے مانگیں، اور رب پھر آپ کو ایسا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ کے لیے کام کریں. ہم لوگ کیا کہتے ہیں، یار میں نے تو فلاں فلاں ایونٹ مینیج کیا تھا، میں نے تو فلاں فلاں جگہ پہ اتنا کام کیا. اس نے یار عجیب بندہ تھینک یو بھی نہیں بولا. آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا یا لوگوں کے تھینکس کے لیے کیا تھا؟ کسی نے کلیپنگ ہی نہیں کی، کسی نے واہ واہ ہی نہیں کی، کسی نے مجھے اپریشیٹ ہی نہیں کیا. ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہماری نیتوں میں فالٹ ہے. ایک شخص تھے شذرات الذہب، ایک کتاب ہے فی اخبار من الذہب، اس میں نا ایک شخص کا واقعہ آتا ہے. ان کا نام تھا ابو بکر بن عبد الباقی. ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ آف نالج تھے، مکہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے اور عمرہ کی نیت بھی تھی. تو عمرہ وغیرہ کر کے جب تعلیم حاصل کر رہے تھے قرآن و حدیث کی، تو ان کے پاس راشن اور پیسے ختم ہو گئے. بڑے پریشان، کیا کروں، کہاں جاؤں. حرم میں اللہ سے دعا کی، یا اللہ مدد کر، کوئی وسیلہ بنا. واپس اپنے کمرے میں جا رہے تھے تو ان کو ایک پیکٹ ملا زمین پہ پڑا ہوا. اس کو اٹھایا تو وہ تھوڑا بھاری تھا، تو اس کو کھولا، دیکھا اس کے اندر کچھ جیولری ہے. اپنے کمرے میں لے گئے، اور جب کمرے میں گئے تو اس کو کھول کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں واللہ میں نے زندگی میں ایسا نیکلس ایکسپینسو دیکھا ہی نہیں تھا. اٹ واز ویری ایکسپینسو نیکلس. اور اس پیکٹ پہ زیادہ دیر مٹی بھی نہیں پڑی ہوئی تھی کہ اب بھی کسی کا گرا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو کسی مسلمان کی امانت ہے، میں تو اس کو نہیں لوں گا، نہ بیچوں گا. حالانکہ مال بہت زیادہ تھا اس میں. لیکن کہا کہ یار میں واپس حرم جاتا ہوں، کوئی پریشان ہوگا. حرم گئے واپس، اور جاتے ہی دیکھا ایک بوڑھا شخص کھڑا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ مجھ سے 500 دینار لے لو اور میری بیٹی کا نیکلس گرا ہے وہ مجھے دے دو. جو مسلمان مجھے 500 نیکلس واپس کرے گا میں اسے 500 دینار دوں گا ایز اے گفٹ. انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے کے چلے گئے اپنے کمرے میں، اور کہا کہ بزرگ مجھے ایک پیکٹ ملا ہے، آپ اگر اس کی مجھے 3 نشانیاں بتا دینا کہ وہ پیکٹ کیسا تھا، جس چیز سے اس کو باندھا گیا تھا وہ کیسا ہے، اور اس کے اندر جو نیکلس ہے وہ کیسا ہے، میں آپ کو وہ دے دوں گا. کتنی نشانیاں؟ صرف 3. ہم ہوتے نا، ہم کہتے ہیں ہمیں 50 نشانیاں بتائیں. کوئی ایک نہ ایک تو غلط ہوگی نا، تو میری جیب میں جائے گا وہ نیکلس. سمپل 3 نشانیاں بتائیں آپ مجھے. انہوں نے کہا اچھا وہ ریشم کا بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا بالکل، جواب ٹھیک ہے آپ کا. انہوں نے کہا اچھا جس کا جو اسٹرنگ ہے جس سے وہ بندھا ہوا ہے وہ بھی ریشم کا ہے. ان کا رائٹ آنسر، بالکل ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں وہ جو نیکلس ہے اس میں ایگزیکٹلی 30 پرلز اور ڈائمنڈز ہیں. انہوں نے نیکلس نکالا ابو بکر نے، اور 1 2 3 4 5 6 7 8 28 29 30. اس نے کہا ایگزیکٹلی، بالکل یہ تو بالکل صحیح نشانی ہے، یہ آپ کا ہوا. وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے سکون آیا کہ الحمدللہ مل گیا. اور کہتے ہیں میں نے جو امانت تھی 500 دینار میں نے اس کو پکڑا دی. کہتے ہیں نہیں مجھے آپ سے نہیں چاہیے یہ. کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے خیال تو تھا کہ میں اس کو لے لوں گا، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن جب میں نے اس کو نیکلس دیا نا اور مجھے سکون آیا کہ میں نے اس کی امانت پہنچا دی، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے پیسے نہیں لوں گا، مجھے میرا رب سے اجر چاہیے، میں اسے نہیں لوں گا. انہوں نے کہا کہ لازمی لو مجھ سے، تو میں نے پرومس کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ وہ بحث کرنا شروع ہو گئے، اور کہتے ہیں میں ان کو انکار کرنا شروع ہو گیا. وہ کہتے ہیں انہوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ مجھ سے انہوں نے پیسے مجھے دینے ہی دینے ہیں. کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی واللہ لا اخذها، واللہ العظیم میں اس کو نہیں لوں گا. وہ بزرگ حیران ہو گئے اور کہتے ہیں تجھ جیسا آج تک میں نے کوئی جوان نہیں دیکھا جو اتنا لائل ہو، اتنا تقوی والا ہو. وہ خوش ہو گئے. کہتے ہیں وہ چلے گئے. کہتے ہیں میں مکہ میں اپنا گزارا کرتا رہا. کچھ عرصے بعد فسافرت الی الہند، میں نے ہند کی طرف سفر کیا تجارت کے لیے، کوئی معاملات کے لیے. کہتے ہیں ہم نکلے اور وہ کچھ راتوں کا سفر تھا. ایک رات جب ہم سارے کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے تو اٹ واز ہائی ٹائیڈ. لہریں بڑھتی جا رہی تھیں اور اتنی بڑھ گئی لہریں کہ ہماری کشتی الٹی ہونے لگی. اور ایک لہر تو آئی اس نے ہماری شپ کو ٹاپل کر دیا. اور جب الٹا کیا تو لوگوں کا سامان غرق، لوگ ڈوبنا شروع ہو گئے. ہمارا سامان ڈوب گیا. کچھ لوگ وفات پا گئے، کچھ لوگوں نے لکڑی کو پکڑ لیا. کہتے ہیں میرے ہاتھ میں بھی ایک ووڈ لاگ، ایک لکڑی کا جو پٹا تھا وہ لگ گیا. میں نے کہا بس اس کو نہیں چھوڑنا، میں نے جو مرضی ہو جائے. اس کو میں نے پکڑ لیا اور وہ مجھے فلوٹ کرواتا ایک آئلینڈ تک لے آیا ملٹیپل آورز کے بعد. اور جب میں اس تک پہنچا تو میں اندر جا کے حیران کہ میں پریشان ہوں کہ یہاں پہ کون ہے، کوئی جنگلی جانور نہ ہو، کون آباد ہے.
تو الحمدللہ بڑا میں خوش ہوا کہ وہاں پہ مسلمانوں کی ایک بستی آباد تھی. میں اندر چلا گیا اور مسجد بنی ہوئی تھی. میں نے مسجد میں جا کے اللہ کا شکر ادا کیا, قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو وہاں پہ ایک شخص آیا میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ یہاں کے تو نہیں ہیں؟ تو نے کہا ہاں میں یہاں کا نہیں ہوں بیٹا. تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہتے ہیں کیونکہ ہماری بستی پہ ایک دو ہی لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے, اور آپ تو ان میں سے وہ نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے پورے جو قبیلہ ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. تو کہتے ہیں اچھا, کہتے ہیں آپ مجھے قرآن سکھائیں گے؟ اس نے کہا ہاں مجھے بھی ضرورت تھی کہ مجھے کوئی جاب مل جائے. تو کہتے ہیں میں قرآن سکھاؤں گا آپ کو. انہوں نے قرآن سکھانا شروع کر دیا. لوگوں نے ان کے پاس اپنے بچوں کو لانا شروع کر دیا اور خود بھی آنا شروع ہو گئے. ان کا وہ جو ایک سرکل تھا وہ چل پڑا, یہ علم سکھانا بھی شروع ہو گئے. لانگ سٹوری شارٹ, ایک دن ابو بکر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں تو یہاں پہ, میرا پلان ہی نہیں تھا آنے کا, مجھے تو جانا ہے, میری فیملی ہے, میں نے شادی کرنی ہے, میری ایک لائف ہے, میرے پلانس تھے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں جا رہا ہوں. میں نے سب کو کہا کہ اللہ حافظ, بڑا اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے, میں نکلتا ہوں یہاں سے. تو انہوں نے بڑا پکڑ لیا مجھے, فورس کر لیا کہ نہیں نہیں نہیں, آپ سے تو ہماری محبت ہے, آپ نے ہمیں دین سکھایا ہے, ہمیں قرآن سکھایا ہے, آپ نہ جائیں یہاں سے. ابو بکر کہتے ہیں نہیں میں نے جانا ہے یہاں سے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا سنیں, ہیز اے ڈیل, آپ کا ہم یہاں پہ گھر بناتے ہیں, آپ کی ایک سیلری فکس کرتے ہیں ہینڈسم اماؤنٹ, اور آپ کا ایک یتیم لڑکی سے نکاح کر دیتے ہیں, جو ہے تو یتیم لیکن اس کا باپ بڑا امیر اور غنی تھا. کیا خیال ہے اس کا؟ کہتے ہیں بڑی لوکریٹو آفر تھی اور مجھے پسند آئی کہ میں تو ویسے سیٹل ہونا چاہتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ. جب میرا نکاح ہوا تو کہتے ہیں جس رات میں اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس کو دیکھا, اس کو دیکھتے ہی میری نظر اس کے گلے پہ پڑی. تو کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو مکہ کی گلیوں میں مجھے ہار ملا تھا وہ اس کے گلے میں ہے. میں حیران ہو گیا کہ یہ ہار اس کے گلے میں کیسے؟ کہتے میں نے کچھ دیر دیکھا تو میرا شرمندگی میں اسے پوچھا نہیں. وہ بھی سوچے گی کہ کتنا کنجوس انسان ہے, میں شادی ہو کے آئی اور یہ ہار کو دیکھ رہا ہے. تو میں نے شرمندگی میں سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ ہار کہاں سے آیا, کیونکہ میں حیران تھا. اٹ واز ایگزیکٹلی دا سیم نیکلس. کچھ دن گزرے, میں اسی شش و پنج میں رہا کہ یہ کیا ہے, یہ ہار ہے, کہاں سے آیا اس کے پاس, مجھے تو مکہ میں ملا تھا. مجھ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہاؤز لائف, ہاؤز ایوری تھنگ گوئنگ, سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں یار سب ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, مکہ کی گلی میں مجھے ایک ہار ملا تھا جو میری بیوی کے گلے میں ہے, میں حیران ہوں اسے گلے میں کیسے آیا. تو کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, فَحَلِّلُوا وَكَبِّرُوا. لوگوں نے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. وہ نوجوان تم ہو؟ کہتے ہیں کون سا نوجوان؟ کہتے ہیں اس کا باپ زندگی بھر ایک شخص کی تعریف کرتا رہا اور کہتا ہے کہ میں نے اس سے نیک انسان آج تک نہیں دیکھا اپنی زندگی میں, اور ہم نے اکثر مسجد میں اس کو دعا کرتے ہوئے سنا کہ یا رب میری بیٹی کا نکاح اس لڑکے سے کر دے. اور یہاں میں ہوں کہ یہاں پہ تم آ گئے, اللہ تمہیں کیسے یہاں پہ لے کے آیا؟ اللہ نے تجھے ہار بھی دے دیا اور ہار والی بھی دے دی. اور وہ کہتے ہیں میں حیران ہوں اللہ کی قدرت پہ. کہتے ہیں کچھ عرصے بعد جب مجھے مال کی ضرورت پڑی تو مجھے وہ ہار بیچنا پڑا. کتنے دینار کا انکار کیا تھا ابو بکر نے؟ 500 دینار. کہتے ہیں جب میں نے ہار بیچا تو 1,00,000 دینار کا وہ ہار بکا.